آگے سے جو دعا پڑی وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا. میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا. ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے. پورے نماز جنازے کے اندر ایک لفظ بھی ہم اس بھائی کے لیے بخشش کا نہیں کہتے. ترجمہ سنو. اپنے گھروں میں, تمہاری گھروں میں کتابیں ہوں گی نماز جنازے کی, اس میں سے اللہم اغفر لحینا آپ کتاب نکال لینا, اس کا ترجمہ پڑھنا. اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر. ومیتنا ماضی کا صیغہ ہے, جو ہمارے پہلے مر چکے ہیں ان کو معاف کر. شاہدینا جو کسی وجہ سے مجبوری سے اس جنازے میں حاضر, شاہدینا جو جنازے میں حاضر ہیں ان کو معاف کر, یعنی جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کر. غائبینا جو کسی مجبوری سے جنازے میں نہیں آ سکے, یا اللہ ان کو معاف کر. ذکرینا ہمارے مردوں کو معاف کر. انسانا ہماری عورتوں کو معاف کر. صغیرنا ہمارے بچوں کو معاف کر. کبیرنا ہمارے بوڑھوں کو معاف کر. تو میت جس کے لیے سارے کام چھوڑ کر آئے ہو اس کے لیے کیا کہا ہے تم نے؟ بتاؤ, ایک لفظ بتاؤ. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, لاکھوں کا بازو کا جنازے میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے, تو اس پوری ہزاروں کی تعداد میں امام سمیت ایک بندہ بھی اس میت کے لیے بخشش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا. اس سے بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے. مولوی صاحب وہ بیچارہ مر گیا تھا, تو بریلوی ہے, تو دیوبندی ہے, تو شیعہ ہے, تو وہابی ہے, تو قادری ہے, چشتی ہے, اور تو جو کچھ مرضی تھا, کم از کم اب اس کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ کرتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا, اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا اور میں پیچھے کھڑا تھا. جب میرے نبی جنازہ پڑھا رہے تھے تو میت کے لیے بخشش کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لہو, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اس میت کو. وارحمہ, اللہ اس میت پر رحم کر. وعافہ واعف عنہ, یا اللہ اس سے تو درگزر کر دے. واکرم نزلہ, اے اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا. ووسع مدخلہ, اے اللہ یہ اس دنیا میں زندگی گزار کے گیا ہے, گھر چھوٹا تھا یا بڑا تھا, جیسا بھی تھا, لیکن اب تو اس کی قبر کو باغ کا بغیچہ بنا دے. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, اے اللہ اس کے گناہ کو ایسے دھو دے جیسے ایک سفید کپڑا میل کچیل سے دھو دیا جاتا ہے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, اے اللہ دنیا میں اس کا گھر تھا, اچھا تھا, ماڑا تھا, کیسے جیسا بھی تھا, اب ختم ہو چکا ہے, اب تیرے پاس آ گیا ہے, اب تو دنیا کے گھر کے بدلے میں آخرت میں سے اچھا گھر عطا فرما. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ آلِهِ, دنیا میں اس کا چاچا تھا, ماما تھا, بیوی تھی, بچے تھے, ایک فیملی تھی, اب وہ چھوٹ گئی ہے, اب تیرے پاس آ گیا ہے, اب اس کو بہترین فیملی عطا فرما. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ, یہ بیوی مرد ہے تو بیوی چھوڑ کر آ رہا ہے, عورت ہے تو خامن چھوڑ کر آ رہی ہے, یا اللہ دنیا کے خامن سے, دنیا کے بیوی سے آخرت میں اس کو بہتر بیوی اور خامن عطا فرما. اللہم ادخلہ الجنہ, اے اللہ ہم لاکھوں کا مجمع, ہم ہزاروں کی تعداد میں جنازے میں شریک ہیں, اب سب مل کر ایک آواز میں یہ کہتے ہیں, اے اللہ اللہم ادخلہ الجنہ, یا اللہ ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما, اس کو جنت میں داخل فرما. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ, اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بھی بچا اور اس کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا. اللہم ان فلان ابن فلان, یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے, فی ذمتک وحبل جوارک, اب یہ تیرے سپرد ہے, اب یہ تیری رحمت میں ہے. اے اللہ اللہم ان کانا محسنا فزد فی احسانہ, اگر یہ نیک ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے. وہ ان کانا مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ, اگر یہ برا ہے گناہگار ہے, ہم یہ لاکھوں کا مجمع ہزاروں کا مجمع مل کر سفارش کرتے ہیں اس کے حق میں, اس کے گناہوں سے درگزر کر, اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل. جب ایک ہزار بندہ مل کر کسی بھائی کے جنازے میں یہ دعا پڑھتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اگر کسی میت کے پیچھے جنازہ پڑھنے والے 40 موحد آدمی اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کو معاف کر دیتا ہے.